السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں ایک نیا شو کراچی کی بات. اور ہم نے سوچا کہ ہم کراچی کی بات کرنے جا رہے ہیں، ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں جائیں گے، ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں جائیں گے، تو اس کا آغاز ہونا چاہیے کراچی کی قدیم ترین آبادی لیاری سے. تو ہم لوگ اس وقت موجود ہیں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں، اور اس یونیورسٹی کے بہت ہی قابل نوجوان اس وقت میرے ساتھ ہیں. جب لیاری کا نام ذہن میں آتا ہے تو بہت سارے سوال ابھرتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم کراچی سے باہر نکلتے ہیں، دوسرے شہروں میں، دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں، اور وہاں اگر بتائیں کہ ہم لیاری سے آئے ہیں تو وہ کیا سوچے گا، کیا بولے گا؟ کیا لیاری کے لوگ جو ہیں وہ سیاسی طور پہ بٹے ہوئے ہیں؟ لیاری کے لوگ اگر سیاسی طور پہ بٹے ہوئے ہیں یا ایتھنک طور پہ بٹے ہوئے ہیں تو کیا اس بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا اس بنیاد پہ ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں، وائلنس کریٹ ہوتا ہے، اور یہ وائلنس جو ہے وہ انتشار کا باعث بنتا ہے؟ ایک خوف اور دہشت جو ہے لیاری میں رہی ہے، اور ایک نسل جو ہے وہ پروان چڑھی ہے اس خوف اور دہشت کے اندر. کیا یہ نوجوان جو اپنے بچپن سے مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آج اس خوف اور دہشت سے نجات پا چکے ہیں؟ آج اگر کراچی میں اور لیاری میں امن ہے تو کیا ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں بھی امن ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں لیاری جو ہے ایک پرامن علاقہ جو ہے ثابت ہوگا؟ یہ تمام سوالات ان سے ہم کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں. آپ بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں جی، آج اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں آگے تک. جو گیسٹ پینل ہمارے ساتھ ہے تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اختر بلوچ صاحب. آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی. ڈاکٹر جمیل احمد ڈی آئی جی سی آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈی آئی جی ساؤتھ بھی رہے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کراچی پر 2 کتابیں لکھی ہیں، کراچی والا اور اسٹریٹ اسمارٹ. آئی ایم کراچی کی کنسورشیم فاؤنڈر ممبر ہیں. رومانہ حسین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سابق سی پی ایل سی چیف شرف الدین میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جی. رومانہ حسین صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ میں پڑھنا چاہوں گا لیاری کے حوالے سے. لیاری اور منگو پیر کے قریب سے ملنے والے آثار 4500 سال قبل مسیح آج سے 6500 سال قبل کے ہیں. یہ آثار اس خطے کے آباد رہنے کی نشاندہی کرتے ہیں. لیاری میں قبل مسیح کی ایک تہذیب کے آثار دریافت ہوئے. آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ تہذیب لیاری ندی کے آس پاس منگو پیر سے لے کر حب تک کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے. یہاں کے لوگوں نے لیاری ندی سے جب حب ندی تک کی زرخیز زمینوں کو آباد کیا. گمان یہی ہے کہ وادی تقریباً 4500 سال قبل مسیح میں آباد تھی. اس کے بعد آج سے لگ بھگ 4500 سال قبل پیش آنے والے واقعے کی روشنی میں اس علاقے کی تاریخ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اتنی قدیم ترین آبادی جہاں سے کراچی کا آغاز ہوتا ہے. تو آپ فرمائیں، آپ لیاری کی ہسٹری کو جب دیکھتی ہیں تو کیا بات آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ آپ نے جس چیز کو پڑھ کے سنایا ابھی کہ 4500 سال قبل مسیح، اور کون سے آثار ہیں، کہاں ہیں، ہمیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کچھ نہیں بتاتا. تو اس لیے جب وہ نہیں بتاتے، ہم یہ چیزیں ہم نہیں پڑھتے، شروع سے بچوں کو نہیں معلوم، یونیورسٹی کے لیول تک بھی نہیں معلوم، تو جو ایک باقی لوگوں کو بھی، صرف یہ نہیں کہ لیاری کے لوگوں کو، لیکن باقی بھی جو کراچی میں بستے ہیں، تو وہ جو نسبت بنتی ہے نا، اور وہ جو اپنے شہر سے، اپنی تاریخ سے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم بالکل. ہم اس سے ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی نہیں پڑھایا گیا، یہ جو بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں بتایا گیا. تو ہم بہت ساری دوسری چیزیں پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے ہمیں جو ایک پولیٹیکل اینگل جو بتایا جاتا ہے، لیکن یہ سارا جو ہے ہم سے چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ کی طرف ہم آتے ہیں. کراچی کے 30 سے زیادہ نام رہے ہیں، اور اس میں لیاری ہمیشہ جو ہے موجود رہا ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر جو ہے. تو کراچی کا آغاز جو ہے وہ لیاری سے ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ محبت، پیار اور امن کے حوالے سے مشہور رہا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہاں سے وائلنس جو ہے وہ آگے گیا. تو آپ جب تشریف لائے کراچی، اور خاص طور پہ آپ ڈی آئی جی ساؤتھ بھی رہے،
تو آپ کے ذہن میں کیا امیج تھا لیاری کا، اور آپ نے جب خاص طور پہ اپنی سروسز دی لیاری کے اندر تو آپ نے لیاری کو کیسا پایا؟ جی مجھے کوئی 2.5 سال ہو گئے ہیں کراچی آئے ہوئے اسلام آباد سے، اور جب مجھے گورنمنٹ آف سندھ نے ریکوزیشن کیا تھا تو میں نے اپنے دوستوں سے جب مشورہ کیا، عزیزوں سے بھی، تو سب نے مجھے کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو کہ تم اس آپشن پہ غور کر رہے ہو؟ تو مجھے بڑا ڈسکریج کیا لوگوں نے، بٹ بینگ اے پروفیشنل پولیس آفیسر آئی ٹک دا چیلنج، اور اس وقت کے آئی جی اقبال محمود صاحب کی ریکویسٹ پہ میں کراچی آ گیا۔ اسلام آباد بیٹھے ہوئے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کراچی میں ہر طرف فائرنگ ہو رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور گروہ آپس میں فائٹ کر رہے ہیں، جو میڈیا سے آج سے 2.5-3 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جو امیج ملتا تھا۔ یہاں آ کے پریکٹیکلی میں نے دیکھا کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے۔ تو انیشلی ڈی آئی جی ٹریننگ کام کرنے کے بعد جب مجھے ڈی آئی جی ساؤتھ زون لگایا گیا، دیٹ واز 30 مارچ 2015، تو پھر میں 1 سال سے زیادہ عرصہ رہا ڈی آئی جی ساؤتھ۔ تو لیاری واز دا مین چیلنج، بٹ آئی ریئلائز کہ لیاری کی جو بھی ہسٹری رہی ہے، لیاری از مینیجیبل، اور میری اس امید کی بنیاد یہ تھی کہ ہمیں جو بھی کامیابیاں ہو رہی تھیں وہ اس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہو رہی تھی جو ہمیں لیاری ہی کے لوگ دے رہے تھے۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ لیاری کے لوگوں میں ایک امن کی خواہش ہے، اور یہ بنیادی طور پہ امن پسند لوگ ہیں، اور کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے کچھ سالوں سے، شاید 2005-6 سے حالات کی خرابی کا آغاز ہوا تھا، تو ایک افریت کے یہ شکنجے میں ہیں، اور ایک ایسے وشس سائیکل میں ہیں، ٹریپ میں ہیں، جن سے ان کو نکالنے کے لیے پولیس کو اور رینجرز کو بڑی بھرپور کاروائیاں کرنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے لیاری کے لوگوں نے بڑا تعاون کیا، اور 1 سال کے عرصے میں کوئی 200 گینگسٹرز نیوٹرلائز ہوئے، اور اس کے بعد سے لیاری میں اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو کہ خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم اور ایکسٹارشن سے بڑے متاثر تھے، ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ اور پھر ارد گرد کے جو تاجر ایسوسیشنز ہیں، اولڈ سٹی، صدر، انہوں نے ہماری دعوتیں شروع کر دیں، انہوں نے پولیس اور رینجرز کی کوششوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا، بالکل ماحول چینج ہو گیا۔ اور اب تو یہ حالات ہیں کہ میرے دوست ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، بڑے اچھے اچھے گھروں میں، وہ کارخانے جو ان کے کئی سال سے بند تھے وہ دوبارہ آپریشنل ہو گئے ہیں۔ اب وہ صبح اچھے سے کپڑے پہن کے لیاری آتے ہیں اور اپنے سٹاف کو سپروائز کرتے ہیں۔ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ تو پھر ان سے پوچھنا پڑے گا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو مجھے ذرا بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کراچی میں امن ہو گیا ہے، لیاری میں امن ہو گیا ہے؟ جی میں نے 4 سال جب اس یونیورسٹی میں گزارے، وقت جو 4 سال کا عرصہ تھا، تو پہلے دوسرے سال میں جو حالات دیکھے لیاری کے، ہم فائرنگ کی آواز باقاعدہ یونیورسٹی کے اندر سن پاتے تھے، جو بم ہوتے تھے، جو بھی آوازیں تھیں ہمیں سنائی، باقاعدہ ہم سنتے تھے اس کو، اور ہمیں پتہ تھا کہ گلیوں میں جانا کون سی جگہ ہے وہاں الاؤ نہیں، اسنیچنگ تھی۔ اب جو حالات ہیں بالکل ڈفرینٹ، ہم بالکل اب گلیوں میں جا سکتے ہیں، ہم گھوم سکتے ہیں، وہ حالات بالکل ہمیں نہیں دکھتے جو ہم نے پورے 4 سال میں ہم نے جو دیکھا، جو ہم نے ایک وقت گزارا، تو اس میں ہم نے بہت چینج دیکھا، لیاری کے اندر بہت امن ہے۔ جی ابھی کیا حالات ہیں، کیا سمجھتے ہیں، مجھے بتائیں ذرا، آگے آئیں ویری کوئک، آ جائیں جی، ان کے لیے کلیپنگ کریں یار، انہوں نے ہمت کی کچھ بولنے کی ہے۔ جی آئیے جناب۔ دیکھیں میں لیاری سے تعلق رکھتا ہوں، تو لیاری کی حالت ماشاءاللہ ماضی میں جو تھے اب تو وہ نہیں رہے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں ہماری سیکورٹی کی کچھ خامیاں ہیں، نظام میں بہتری نہیں آئی ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر اسی طرح نظام رہا، اسی طرح نظام چلتا رہا تو ماضی پھر لوٹ کے آ سکتا ہے، تو ہم لوگ اس سے اوائڈ کریں۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی یونیورسٹی میں پہنچتا ہوں، اگر لیٹ کلاس میں پہنچتا ہوں، سب سے پہلے میں خود جھوٹ بولتا ہوں کہ سر میری بائک کی ٹائر پنچر ہو چکی ہے، اسی وجہ سے میں لیٹ آیا ہوں۔ تو ہمیں نظام کو تبدیل کرنا ہے، اگر یہی نظام رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ دیر پا امن نہیں ہو سکتا، مستقل امن نہیں ہو سکتا اگر یہ نظام رہا۔ ٹھیک ہے، میں کسی فیمیل اسٹوڈنٹ سے جاننا چاہوں گا، جی آپ فرمائیں۔ جی آئیے ادھر تشریف لائیے، ان کے لیے زبردست کلیپنگ کر دیں۔ جی کیا نام کیا آپ کا؟ پارس میمن۔ سر لیاری میں بہت ہی ماضی میں ایسے حالات ہو چکے کہ ہمارا بھی اسکول گھر سے نکلنا، تعلیم حاصل کرنا محال بن چکا تھا، بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ہم جب بھی باہر نکلتے تھے تو حالات اس قدر خوف و ہراس پھیلا ہوتا تھا کہ ہم باہر نکل کے پھر اندر جاتے تھے، باقاعدہ ہمیں گینگسٹر خود کہتے تھے کہ باہر مت نکلنا۔ آج کل لیاری پرامن لیاری ہے، اس کی جیتی جاگتی مثال آج ہم خود یہاں موجود ہیں، اور اس ماحول میں، اس پرامن ماحول میں بیٹھ کے یہ ایونٹ کر رہے ہیں،
اور یہاں نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور اس بات اچھا یہ بتائیں کہ کیا سیاسی طور پر آپ سمجھتی ہیں کہ سیاست نے لوگوں کو بانٹا ہے یہاں پر اور پھر اس وجہ سے نفرت بڑھی ہیں؟ جی بالکل، یہ تو بات ہے کہ سیاست نے لوگوں کو ایک طبقہ بنا دیا، جیسے کہ ایک سٹیپس بن گئے ہیں لوگوں کے آپس میں، ایک ذاتی جو مطلب تسلسل جیسے آ رہا ہے، جیسے لڑائیاں، اور یہ اسی طریقے سے ہوئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لیاری ہمارا ہو گیا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیاری ہمارا ہو گیا ہے۔ لیاری کو جیتنے کی بات ہی۔ ڈاکٹر اختر بلوچ صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں، ذرا یہ فرمائیں کہ لیاری کی ہم ہسٹری کی پہلے بات کر رہے تھے، تو یہ تو تمام کمیونٹیز جو بھی رہتی ہیں یہاں پہ، ویسے تو بلوچ کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن کچی بھی ہیں، میمن کے مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں، پنجابی بولنے والے پنجابی سپیکنگ لوگ بھی ہیں، سندھی سپیکنگ لوگ بھی ہیں، پشتون ایک بڑی تعداد کے اندر ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہیں، ہر ریلیجن کا بندہ یہاں موجود ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ سے مل جل کے رہتے تھے، جتنی رونق لیاری میں ہوتی تھی، جتنی راتیں کراچی میں لیاری کی جاگتی تھی، کسی علاقے کی نہیں جاگتی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وائلنس آیا ہے اس کے پیچھے سیاست کا کردار ہے، سیاسی لوگوں نے اس کو بانٹا ہے کیا لیاری کو؟ جب ہم لیاری کی بات کرتے ہیں تو لیاری کا جو کلچر ہے، اوریجنل جو لیاری کا کلچر ہے، وہ کلچر یہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دس از دی ایگزامپل آف لیاریز کلچر۔ لیکن بدقسمتی سے کراچی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ there was a war, there is a war to conquer لیاری۔ اب لیاری کو کنکر کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اس لیاری کے بیس پر ہم دوسرے علاقوں کو چیلنج کر سکیں۔ ایک ایجنڈا تھا پولیٹیکل، اور اس ایجنڈے کے تحت پورے کراچی کو کرمنلائز کیا گیا۔ جو بلوچ علاقے تھے وہ بلوچ گنڈوں کے حوالے کیے گئے، جو کچیوں کے علاقے تھے وہ کنچیوں کے حوالے کیے گئے، جو پشتون علاقے تھے وہ پشتون گنڈوں کے حوالے کیے گئے، یعنی کہ پورے بنگالیوں کے حوالے کیے گئے، بہاریوں کے حوالے کیے گئے، اردو اسپیکنگ کے حوالے کیے گئے، جہاں جس کی اکثریت تھی وہ تمام علاقے ان کے حوالے کیے گئے، جہاں پر انہوں نے وہاں پر اپنا نظام قائم کیا۔ اسٹیٹ کا رٹ ختم ہو گیا وہاں پہ، وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے، ان کے مرضی پر لوگوں کی زندگی ہوتی تھی، ان کے مرضی پر کاروبار چلتے تھے، ان کے مرضی پر ہر چیز پہ کنٹرول کرتے تھے وہ۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ مافیا تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن مافیا کو سیاسی جماعتیں کنٹرول کرتی تھیں۔ لیکن یہ ایسا زمانہ آیا کہ جہاں پر مافیا نے سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ جب مافیا کی ہاتھ میں سیاسی جماعتیں چلی گئیں تو اقتدار جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا، کرائمز کے پاس چلا گیا، اور کرمنلز نے وہ 10 سال تک جو کچھ بویا یہاں پر، جس کو ہم آئندہ 20 سال تک بھگتیں گے۔ This is not over yet. It cannot be over. جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں تو دو قسم کے وائلنس ہوتے ہیں۔ ایک فزیکل وائلنس that takes place. We can see it. It is happening. ایک اور وائلنس ہے جس کو ہم اسٹرکچرل وائلنس کہتے ہیں، جو پیسیو ہے، نظر نہیں آتا، but there is a violence. ہم لیاری میں رہتے ہیں، میں خود لیاری میں رہتا ہوں، لیکن وہ لیاری جس میں میں نے اپنا بچپن گزارا ہے وہ لیاری واپس نہیں آیا میرے پاس۔ وہ لیاری جس پر میں رات کو 2 بجے کسی بھی گلی میں جا کے گھوم سکتا تھا، وہ لیاری میرے پاس نہیں آیا آج بھی۔ بہتر ہوا ہے، آ سکتا ہے کیا وہ لیاری؟ بالکل آ سکتا ہے، ہمیں پر امید ہونی چاہیے، ہمیں امید ہے کہ بہت بہتر ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں جو ہمارے پوری سوسائٹی یرغمال تھی، ہمارے بچے یرغمال تھے، انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ جو گینگسٹرز جو تھے ان سے سیکھا، ان کا لائف اسٹائل انہوں نے اڈاپٹ کیا، ان کے بولنے کا اسٹائل انہوں نے اڈاپٹ کیا، ان کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کی طرح سے جو ہے موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ شریف بچہ ہے، بالکل نان وائلنٹ بچہ ہے، لیکن یہ لکس لائک اے گینگسٹر۔ وہ جو پرسپیکٹیو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے وہ گینگسٹر کا کر لیا ہے۔ سر نئے رول ماڈلز لے کر آئے نا، ان کے درمیان سے اب نئے رول ماڈلز نکلیں گے نا، ان میں سے سپورٹس کے چیمپئنز نکلیں گے، ان میں سے جو ہے وزیر اعلیٰ، صدر، وزیر اعظم بنیں گے، انہی میں سے بنیں گے، بالکل بنیں گے۔ اور ہمارا مشن اور آپ کا جو یونیورسٹی ہے، یہاں سے ہائر ایجوکیشن حاصل کریں گے لوگ، آگے بڑھیں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، دنیا میں جائیں گے، دنیا سے بہتر تعلیم حاصل کر کے واپس آئیں گے۔ سر ہماری یونیورسٹی کا ویژن جو ہے وہ بی بی بینظیر کا ویژن ہے،
جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کلاس کو جو انڈر پریویلیج کلاس ہے جس کو کبھی بھی ایکسیس نہیں ملا یونیورسٹی کا اس کو ہم وہ ایکسیس دیں اس کو اعلیٰ تعلیم دیں اور وہی مارکیٹ میں جا کے رول ماڈل بنے ہمارا. لیکن بدقسمتی سے جو بچہ ہمارا یہاں پر ایکسیس اس کا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹی میں ٹوٹل کیپیسٹی جو ابھی ہے وہ 2200 کے قریب ہے. لیاری کی آبادی کئی لاکھوں میں 10-15 لاکھ لوگ لیاری میں رہتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں جو اسکولوں کی حالت ہے وہاں پر جو کالجز کی حالت ہے لیکن جو فیڈ جو ہوتی ہے یونیورسٹی کو تو اسی کالجوں سے ہوتی ہے اسی اسکولوں سے ہوتی ہے. لیکن ہمارے بچے اتنے جینیس ہیں اتنے ٹیلنٹڈ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے کراچی یونیورسٹی میں 30 سال تعلیم دی اور یہاں پر مجھے 2 سال ہوئے ہیں میں آیا ہوں اور میں خود لیاری سے تعلق ہے میرا. لیکن جو جینیسنس اور جو ٹیلنٹ میں نے لیاری کے بچوں میں دیکھا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. سر میں یہاں آپ کو روکتا ہوں. ڈاکٹر خبروز صاحب آپ نے جو خاص طور پہ ایک خوف کی فضا کی بات کی ہے کیا اب وہ خوف ختم ہو چکا ہے؟ اب کیا سب ایک ساتھ بیٹھ کر مل کے جو ہے وہ ہوٹلز میں کھانا کھا رہے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں جا رہے ہیں ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں اور اس خوف سے نکل چکے ہیں؟ امن کا دور جو لیاری میں آ گیا ہے یہ ہم ان نوجوانوں سے جانیں گے لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں. آج لیاری کی بات ہو رہی ہے کہ لیاری جو ہے اب پر امن علاقہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرف الدین میمن صاحب آپ فرمائیے بڑے عرصے سے آپ لیاری کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا بریک سے پہلے کہ مسئلہ یہ تھا کہ لیاری کو کون فتح کرے اس کے لیے ایک جنگ جو ہے وہ جاری تھی. سیاسی طور پر بانٹنے کی کوشش کی گئی لیاری کو. اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو کیا عوام بھی جو ہے وہ آپس میں بٹ گئی؟ کیا نفرتیں عوام کے درمیان بھی چلی گئیں یا ایسا نہیں ہوا؟ میرے خیال میں جو بات آپ کر رہے ہیں بلوچ صاحب نے میرے خیال میں بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ بات کر لی. عوام تو آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور جس طرح وہ دلچسپی لے رہے ہیں جس طرح بیٹھے ہیں تو مجھے تو اس میں کسی میں نفرتیں نظر نہیں آتی. بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے بنیادی بات کہی کہ یہاں پر ایک ٹرف آف وار ہے اور کراچی کو فتح کرنے کے لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں ہر جماعت کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل جو ہے وہ فورس شو کرے یا اپنا ووٹ بینک بڑھائے. مگر اگر آپ اس کو اپنے تشدد سے یا اپنے وہ جو جس کو ہم ملیٹنٹ ونگز کہتے ہیں ان کی بنیادوں کے اوپر اگر آپ اپنی کراچی میں جگہ بنانے کی کوشش کریں تو پھر یہ حالات اسی طرح ہوتے ہیں کہ کراچی میں جس طرح ہم نے ایک فریز آتا تھا نو گو ایریاز اور وہ صرف لیاری میں نہیں تھا بلکہ وہ پورے کراچی میں تھا اور اس میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں کسی جماعت کا نام نہیں لیں گے مگر ان جماعتوں نے اپنا ایک ایریاز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا. اور وہ کس طرح کنٹرول کیا تھا وہ انہوں نے اپنی ایک جو ان کی جو ملیٹنٹ ان کے جو ونگز تھے پولیٹیکل پارٹیز میں اس سے انہوں نے اپنے ایریاز کو کنٹرول کرنا شروع کیا تھا. تو وہ جو اس ایریا کے جو ریزیڈنٹس تھے جو رہائشی تھے وہ جس طرح ایک بچی نے کہا کہ ہم باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے. اب ان کا یہ کہنا کہ جی وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے وہ ایک الگ بات ہے مگر ایک خوف کی فضا جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں آپ کو موجود ہوتی تھی. صرف لیاری نہیں بلکہ کراچی کے دوسرے علاقے بھی ایسے تھے جہاں پر ایک عام آدمی جو ہے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا تھا. جو برانڈنگ آف لیاری ہے یہ ذرا زیادہ کریٹ ہو گئی تھی. یعنی آپ وائلنس کی جب بات کرتے تھے اور لیاری کی بات کرتے تھے تو شاید اس کا امیج زیادہ جاتا تھا بنسبت کراچی کے ادر علاقوں کی اگر بات کی جائے. دیکھیں سب سے جو پرانا ایریا جو ہے وہ کراچی کا وہ لیاری ہی ہے اور کراچی جس طرح آپ نے کہا کہ میرے خیال میں جتنا پیسفل لیاری ہوتا تھا وہ کراچی کا کوئی ایریا اتنا پیسفل نہیں ہوتا تھا. کلچرلی اگر آپ دیکھ لیں تو کراچی میں سب سے زیادہ بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی تھیں. کراچی سے ہر آدمی آ کر یہاں پر میرے خیال میں ڈھابے بنے ہوئے تھے لوگ آ کے بڑے شوق سے آ کے چائے پیتے تھے اور لوگ آ کے یہاں آ کر اپنا ٹائم گزارتے تھے اور ایسے ایسے لوگ بڑے بڑے بزنس مین رہتے تھے جو لیاری تو میرے خیال میں ساری رات لوگ جو ہے یہاں جاگتے تھے. اور مگر اب وہ جو چیز اب جو سامنے آ گئی تھی جس میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے اس میں تو میرے خیال میں انہوں نے لیاری کو بالکل ایک ایسا ایریا بنا دیا تھا کہ جیسے انہوں نے جمیل صاحب نے کہا کہ یہاں آتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے ان کی جب پوسٹنگ ہونے والی تھی کہ یہاں پر بم پھٹ رہے ہیں اور یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے یہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں. تو یہاں پر منشیات
یہاں پر ویپن کا بڑا استعمال ہوتا تھا اور خاص طور پہ منشیات جو ہے بڑی آسانی سے بکتی تھی. اور میرے خیال میں ہمارے یہ بچے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس سب کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ گلیوں میں کیا ہو رہا ہے. تو نو ڈاؤٹ ہم نے کافی حد تک وائلنس کو پولیس نے ہماری جو ول اگر ہو تو میرے خیال میں ہماری پولیس اتنی کمپٹنٹ ہے, ہماری گورنمنٹ میں اگر ول ہو, پولیٹیکل ول ہو, اور اگر ہماری جو ایجنسیاں ہیں جس میں پولیس اوبیسلی ایک فرنٹ فورس پہ رہتی ہے تو وہ ہمارے پروفیشنلی ہمارے پاس بڑے ساؤنڈ پولیس آفیسرز ہیں اور اچھے پولیس آفیسرز ہیں کام کرنے کے لیے, اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. مگر اگر جب تک آپ ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے نہیں دیں گے, جب تک کوئی پولیٹیکل اس پہ پریشر نہیں ہوگا, تو میرٹ پہ اگر آپ لوگوں کو تعینات کریں گے تو آپ کے پاس رزلٹ بالکل سامنے آئے گا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں, مگر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹینیبل بنانا بہت ضروری ہے. جس طرح ایک دو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اگر اب جو جس طرح کی فضا ہے, ظاہر ہے لوگ سانس لے رہے ہیں, لوگ اب انجوائے بھی کر رہے ہیں, بچے گھوم بھی رہے ہیں, تعلیمی ادارے چل رہے ہیں صحیح, مگر اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں, تو وہ 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں, اس کو آگے لانے کے لیے ہمیں کام جو ہے اس کے اندر میرے خیال میں یہ جو آپریشن ہے اس کو کنٹینیوس کرنا چاہیے. یہ مطلب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اور یہ خوف جو ہے یہ لوگوں کے دل میں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, میں بھی کراچی کا باشندہ ہوں, مگر ہمارے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ آپریشن جو ہے یہ رک جائے گا کسی بھی بنیاد کے اوپر, یا یہ پھر دوبارہ ایک بیک فٹ پہ چلا جائے گا, دوبارہ پھر ان کو سپیس ملے گی, ان گینگسٹرز کو دوبارہ, ان دہشت گردوں کو سپیس ملے گی, دوبارہ ان منشیات فروغ ہیں ان کو سپیس ملے گی, دوبارہ یہ اندر آئیں گے اور دوبارہ یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کام کریں گے. ٹھیک ہے, یہ میں بات پوچھنا چاہوں گا. یہ چیز جو ہے بنیادی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں جو پلان ہمارا جو ابھی کامیاب پلان ہے جس میں پولیس اور رینجرز نے بڑی کامیابیاں کی ہیں, جانیں بھی دی ہیں اپنی, بڑے مدخال میں شہید بھی ہوئے ہیں ہمارے پولیس آفیسرز, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سسٹینیبل بنانے کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں ظاہر ہے جب تک عوام ہمارے ساتھ نہیں دے گی, جیسے انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے آئیز اینڈ ایئرز جو ہیں وہ عام پبلک کرتی ہے. دنیا بھر کی جو پولیس جو کامیاب ہوتی ہے اس میں عوام کا رابطہ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے, تو وہ رابطہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے خوف جو ہے, فرمائیے آپ, یہاں پہ کچھ گرل سے میں جاننا چاہوں گا. میں لیاری کی رہائشی نہیں ہوں, اور میرے خیال سے یہ بہت بڑی مثال میں خود کھڑی ہوئی ہوں کہ یہاں جو خوف کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا. اگرچہ وہ خوف ختم نہیں ہوا ہے لیکن اس کا زور ٹوٹ گیا ہے. میں گلشن اقبال میں رہتی ہوں, وہاں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, لیکن میں یہاں آ رہی ہوں پڑھنے. شاید یہ بہت بڑی مثال ہے کہ یہاں وہ جو خوف کی فضا قائم تھی کہ کتنا عرصہ ہو گیا یہاں آتے ہوئے گلشن اقبال سے مستقل؟ یہ تیسرا سال ہے. تیسرا سال. تو جب آپ کو یہاں ایڈمیشن ملا تو آپ کی فیملی میں, آپ کے خاندان نے جو ہے کوئی پرابلم تو نہیں کی کہ بھئی آپ لیاری جائیں گی پڑھنے کے لیے؟ بالکل, ان کا ایک جو ہے کانسیپٹ تھا کہ یہاں پر ہر جگہ گرینیڈ گرائے جاتے ہیں, بم ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے ہر جگہ سے, سنیچنگ ہو رہی ہے اینڈ آل. لیکن جب بہت زیادہ کرٹیسائز کیا کہ تم لیاری جا رہی ہو, ایسا ہوگا یہ وہ, لیکن جب میں یہاں آئی اور میں نے آ کر دیکھا تو مجھے ایک چیز یاد آئی, وہ یہ کہ ہمارے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے ہم نے کہ جب تک لوگ اپنی قسمتیں, اپنی تقدیر خود بدلنا نہیں چاہتے, اللہ ان کا ساتھ نہیں دیتا. یہی سوال میں لے کے آگے بڑھتا ہوں. مجھے یہ فرمائیں کہ جیسے کہ ابھی کچھ آپ کے سامنے ایک بات آئی کہ آپ کو بانٹنے کی کوشش کی گئی مختلف سیاسی حوالوں سے, ایتھنک طور پہ, کسی بھی طرح سے, تو کیا عوام بڑھ گئی یا اب جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سب ایک دوسرے میں آپس کے دوست ہیں, سب ایک دوسرے کے تہوار اٹینڈ کرتے ہیں, ایک ساتھ کھانے کھاتے ہیں, ایک ساتھ ساری تقریبات ہوتی ہیں؟ کیا کہیں گے جی؟ آئیے ان کے لیے ذرا کلیپنگ کر دیں, نوجوان کے لیے زبردست. جی دیکھیں, اگر عوام بٹی ہوئی ہوتی تو آج ہمارے پاس اس یونیورسٹی میں ہندو بھی بیٹھے ہیں, کچھی بھی بیٹھے ہیں, میمن بھی بیٹھے ہیں, میرے دوست بھی ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, ایڈمیشن ملا ہے. اگر ان کو ڈسٹنگوش کیا جاتا, اگر ان دونوں میں ڈسٹنگوش ہوتا کہ بھائی آپ ہندو ہیں, آپ یہاں نہیں رہو, آپ وہاں رہو, آپ کرسچن ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, تو اگر ڈسٹنگوش ہم نہیں بانٹا, ہمیں بانٹا گیا, ذہنوں کو تبدیل کیا گیا, یہاں سوچ کو بدلا گیا, اس وجہ سے پھر ہمیں اویل. لیکن ایک وقت تھا کہ ہم نے دیکھا جناب دو کمیونٹیز کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے, یہ بات میڈیا پہ چل رہی ہے.
حالانکہ وہ کبھی وہ کمیونٹیز جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شادیاں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں, کوئی پرابلم ماضی میں نہیں رہی ہے, لیکن ایسا ہوا بیچ میں. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے, اب دوبارہ اسی طرح سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور اس وقت بھی تھا تو صرف چند لوگوں کے درمیان تھا, بنیادی طور پہ عوام کے درمیان کچھ نہیں تھا. عوام کے درمیان دیکھیں, عوام کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا. جو سینئر ہمارے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ایکسپوز کیا, انہوں نے لوگوں کو سامنے لائے, لڑوایا. لیکن یہاں ہمیشہ جو ایک سوال میرے ذہن میں چلتا ہے کہ اگر ہم آج دیکھا جائے 2011 کا کراچی, 2012 کا کراچی, وہ کافی الگ ہے آج 2017 کے کراچی سے, جس بات کے لیے پولیس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم رینجرز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم ہر چیز پہ. لیکن ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, امن ہوا, دوبارہ حالات بگڑے, امن ہوا, پھر بگڑے, امن ہوا, پھر دوبارہ. تو کیا ہم اس امن کو فار ایور سمجھے جو اس وقت ابھی چل رہا ہے؟ کیا ہم پھر بھی اپنے دل کے ایک کونے میں یہ بات رکھیں کہ بھائی یہ امن ختم نہیں ہوا, یہ دوبارہ اگر پولیٹیکل کسی کا انٹرسٹ ہوگا, یہ 2019 یا 20 میں اگر گورنمنٹ چینج ہوگی یا کچھ بھی ہوگا تو اپنے انٹرسٹ. ڈاکٹر جمیل صاحب, اس امن کو جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے کیا پرماننٹ امن سمجھیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ جو کوئی 2-2.5 سال پہلے لیا گیا تھا, یہ فیصلہ انشاءاللہ برقرار رہے گا اور کراچی کو پرامن بنانے کی کوششیں جاری رہیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل کرائم فری ہو جائے گا, وائلنس فری ہو جائے گا. اتنے بڑے شہر میں کچھ نہ کچھ پرابلمز چلتے رہیں گے, لائک آل ادر سٹیز آف دس سائز آف دس ورلڈ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز, تمام اتھارٹیز, تمام پاورز, تمام انسٹیٹیوشنز جو کراچی کو پرامن بنانے میں رول پلے کر سکتے ہیں, وہ یہاں کے امن کے بارے میں بہت سیریس ہیں. اس پہ اب کسی کا کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے, اب اس میں کوئی پولیٹکس نہیں ہے. کراچی از ٹو امپورٹنٹ ٹو بی اگنورڈ اور نگلیکٹڈ. اور جو چینجز پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں, سی پیک کا ذکر بڑا ہو رہا ہے, میرا خیال ہے پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے, اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے کراچی کا پرامن ہونا بڑا ضروری ہے. اینڈ آئی ایشور دی اسٹوڈنٹس کہ انشاءاللہ یہ پیس ڈیوریبل رہے گا اور بہتر ہوگا, اور انشاءاللہ آپ پاکستان میں ہی اچھا جاب کریں گے. ناظرین, جہاں یہ آپریشن امپورٹنٹ ہے اور جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ اور جو قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. وہیں دوسری بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہیں, روزگار بھی ضروری ہے, اچھی تعلیم بھی ضروری ہے, یہاں کے بچوں کا اسکول جانا بھی ضروری ہے, یہاں کے نوجوانوں کو اچھی تعلیم جو ہے ملنا ضروری ہے. یہ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا تو پھر دیر پا امن ہو سکے گا, تاکہ انہیں استعمال نہ کیا جا سکے. تو وہ لانگ ٹرم پہ کیا کرنا ہوگا, بریک کے بعد لاسٹ سیشن اس پہ ہم بات کریں گے. کراچی کی بات, ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ حاضر ہیں, اس وقت ہم موجود ہیں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں. رومانہ صاحبہ, آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جو بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپریشن اپنی جگہ پر ہے اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, لیکن ریہیبلیٹیشن آف لیاری, یہاں کی سڑکیں, یہاں کا ٹریفک کا نظام, یہاں کی تعلیم, صحت, روزگار, یہ کتنا ضروری ہے؟ میں اس فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات کہوں گی کہ میرا تعلق ایک گروپ سے ہے, سٹیزنز اگینسٹ ویپنز, اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں یعنی ظاہر ہے جب تک گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں ہوگا اس چیز میں, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بہت ضروری ہے, تو یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں نا ہر کوئی, اور اس میں زیادہ جو یعنی ایک تو کرمنل ایلیمنٹس ہیں, ان کے پاس ویپنز ہیں, ابھی ساری یہ بات ہوئی ہے. تو وائلنس کی اگر بات ہم کرتے ہیں, وار کی بات, وارفیئر کی, مافیا کی, جس کی بھی بات کرتے ہیں ہم, تو اس کا تعلق جو ہے وہ بندوق کا جو زور ہے اس کا بہت گہرا اس کا تعلق ہے. تو جب تک ہم شہریوں کو ڈی ویپنائز نہیں کریں گے, ہم کہتے ہیں صرف اسٹیٹ کے پاس ویپنز ہوں, آرمی کے پاس ہوں, پولیس کے پاس ہوں, رینجرز کے پاس ہوں, لیکن باقی کیوں؟ اور آپ اگر اپنا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا دیکھیں, اس میں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ پرائیویٹ ملیشیاز ہوں.
لیکن یہاں 5 سے لے کے 500 تک لوگوں کی پرائیویٹ ملیشیا یہ ہم آپ ووٹنگ کر لیتے ہیں نا یہاں پہ، ان سے پوچھ لیتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لیاری کے نوجوان بیٹھے ہوئے کہ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ اسلحے کا اور یہ جتنے بھی ویپنز ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہ صرف ریاست کے پاس ہونے چاہیے، یہ کہیں نہیں ہونے چاہیے. ڈاکٹر اختر بلوچ صاحب، ہم بات کریں کہ ایکسٹریمزم جو ہوتا ہے یعنی شدت پسندی جب آ جاتی ہے، اور یہ جب وائلنس اسی وقت کریٹ ہوتا ہے نا جب آپ ایک خاص جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب مثلا اس اپروچ پہ پہنچ جاتے ہیں ایکسٹریمزم کے، اور تو پھر جو ہے کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو یہ نہ ہو سکے آگے، اس جگہ پہ نہ پہنچ سکے لیاری جو ہے، اس کے لیے کیا بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جب ہم ری ایبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، سب سے جو اہم جو ایلیمنٹ ہے جس کو ری ایبلیٹیٹ ہمیں کرنا ہے، وہ بچے جو پچھلے 10 سال سے اس خوف کے فضا میں بڑے ہوئے. جو بچہ 5 سال کا تھا وہ 15 سال کا ہو گیا اس دوران، جو 10 سال کا تھا وہ 20 سال کا ہو گیا، اور اسی طرح سے جو 25 سال کے ہو گئے بچے، وہ سب ایک کرمنل سوسائٹی کے کرمنل کمپوننٹ کے ساتھ زندگی گزاری. انہوں نے کرائم ہوتے ہوئے دیکھا، کرائم کے مزے بھی لیے تھوڑے بہت انڈائریکٹلی. ہر گلی میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ہر نکڑ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ہر گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور بچے ان سے زیادہ متاثر تھے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اب وہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ رائف فیئر ہے، خوف ہے، جو تھریٹ ہے خود، اس کو ریبلیٹ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس بچے کو اس کی سوشل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اسپورٹ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. فٹ بالز کے گراؤنڈ لیاری میں ختم ہو گئے، فٹ بالز کے گراؤنڈ ہونے چاہیے، باکسنگ کے باؤٹس ہونے چاہیے، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ میلے ہونے چاہیے. ایک سوشل انٹیگریشن کا ایک پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل ریکنسیلیشن اینڈ انٹیگریشن کا ایک پورا پروسیس اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے. ایک سیپ پروگرام جو ہے شروع ہوا جس میں لیاری کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بڑی کامیابی ملی. میجر علی جعفر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں سیبا کنسلٹنگ پاکستان کے. سر فرمائیں، آپ نے جب یہ سیپ پروگرام جو ہے انٹرنیشنل پروگرام ہے، یہ لیاری کے بچوں کے ساتھ اس کا آغاز کیا تو کیا رزلٹ ملا آپ کو، کیا دیکھا آپ نے سر؟ I have found in Lyari the talent, and this talent can be used both ways. ڈبل ایج ویپن ہے، آپ اس کو پڑھائیں گے نہیں تو یہ دوسری سائڈ پہ چلے گا، اگر پڑھائیں گے تو یہ پازیٹیو سائڈ پہ جائے گا. سو واٹ وی آر ڈوئنگ ان لیاری، بلوچ صاحب کو پتہ ہے 600 بچے لیاری کے ہمارے پائپ لائن میں ہیں. لیاری ہیز کریٹڈ ہسٹری ان ایجوکیشن ان پاکستان. رومانہ جی آپ فرمائیں، یہ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے، آج ہم نے یہ ڈائلاگ کیا یہاں یونیورسٹی میں آ کے، ہم نے بات کی، باہر کے لوگ بھی یہاں پر آئے، اس علاقے سے باہر کے لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس بھی آئے، اور لوکل سے بھی بات ہوئی. یہ ڈائلاگ کتنا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، اور ہر انسٹیٹیوشن میں یہ ہونا چاہیے. آپ اگر اسی طرح نوجوانوں میں جا کے اور آپ مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، ہمیں معلوم ہے کہ لیاری میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانا، اس کو پروجیکٹ کرنا، یہ میڈیا کا کام ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، یہ سب کا کام ہے. جی بالکل، گڈ امیج. اور پھر اگر یہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تمام کا، اور ہمارے جو گیسٹ یہاں پہ پینل موجود ہیں ان کے لیے ایک دفعہ زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ آج فرسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم لیاری میں آئے، کیونکہ کراچی کا آغاز لیاری سے ہوتا ہے، تو ہم نے بھی اپنا آغاز جو ہے وہ لیاری سے کیا ہے آج. اور اس کے بعد جو ہے ہم مختلف یونیورسٹیز میں جائیں گے، مختلف کمیونٹیز میں جائیں گے اور کراچی کی بات کریں گے. رضوان جعفر کو لیاری سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.